اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، آگے بڑھیں، جو ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ ایسا چاہتے ہو تو آپ پھر چینل کی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی ہو سکتا ہے، آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج 5ویں دن میں اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا 3 دن کا 4 دن کا دورہ تھا کوکن کا، جس میں مرور جنجیرہ ہے، شری وردھن ہے اور آس پاس کے علاقے ہے۔ تو میں رات 2 بجے یہاں پر آیا اور پھر ابھی اسٹوڈیو پر حاضر ہو گیا ہوں اور آپ تک نیشنل انٹرنیشنل خبریں پہنچا رہا ہوں۔ لیکن ابھی بولتے ہی فوراً مجھے یہاں سے 50 کلومیٹر پر ایک بہت بڑا پروگرام ہے، مائنورٹی اقلیتوں کے مسائل کو بیان کرنا ہے اور ملک کے حالات کو بیان کرنا ہے، تو وہاں پر جا رہا ہوں اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو بھائی بھی رہیں گے۔ آپ دعا کریں کہ وہ پروگرام کامیاب ہو۔ پھر میں وہاں سے واپس رات میں نکل جاؤں گا گجرات کے لیے آئندہ کل۔ وہاں باڈولی، گجرات باڈولی میں میرا بیان ہے، صبح 11 بجے وہاں پر میں مسجد اقصیٰ میں ایک نکاح کی محفل بھی پڑھاؤں گا، نکاح کے تعلق سے نکاح کی اہمیت پر بیان بھی کروں گا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرے دن یعنی اتوار کو ممبئی جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی مہاراشٹر کی انتخابی میٹنگ ہے، وہاں پر میں شریک رہوں گا۔ 2 دن پھر میرا سفر ہے۔ میں یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ لگاتار سفر کرنا اور یہ کام بھی کرنا بڑا مشکل جاتا ہے، لیکن بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر آپ تک کم از کم اہم خبریں پہنچانے کی کوشش ہو جاتی ہے، اللہ کامیاب کر دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو خبر بھی رہے اور آپ میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر سفر کو آسان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے میری حفاظت فرمائے۔ اتنی دعا تو آپ میرے لیے ضرور کیا کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میں اسے لمحہ فکریہ اور ایک فکر والی خبر بھی کہوں گا۔ افغانستان کے حالات سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت امریکی تھنک ٹینک نے بین الاقوامی برادری، انٹرنیشنل لیول پر تمام ہی برادریوں اور تمام ہی ملکوں کے ذمہ داروں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ افغانستان طالبان حکومت میں کے لیے پابندیوں میں نرمی کی جائے، کیونکہ حالات سب کے سامنے ہیں۔ ان کے اثاثے، ان کی پراپرٹیز کو منجمد کر دیا گیا، ان کے بینک کھاتوں کو سیز کر دیا گیا ہے۔ اب بین الاقوامی برادری سے امریکی تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ نرمی کی جائے طالبان اور افغانستان حکومت کے لیے، ورنہ یہ حال ہوگا کہ موسم سرما میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے، افغان بچے بھوک سے مر سکتے ہیں۔ یعنی افغانستان میں بھوک مری، تغذیہ اور فوڈ کی قلت کا بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ میں موجود ایک تھنک ٹینک نے یہ بات کہی ہے اور خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے، تمام ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان پر پابندیوں میں نرمی کریں تاکہ ریاستی ناکامی اور بڑے پیمانے پر فاقہ کشی، بھوک مری سے بچا جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے
تو امریکی تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ بچے بھوک مری کا شکار ہو سکتے ہیں اور مر سکتے ہیں۔ طالبان کے قبضے کے نتیجے میں بھوک اور بدحالی گزشتہ 2 دہائیوں 20 سالوں کے تمام بموں اور گولیوں سے زیادہ لوگوں کو مار سکتی ہے۔ آئی سی جی نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مدد نہ کی گئی تو اس موسم سرما میں 10 لاکھ سے زیادہ افغان بچے بھوک سے مر سکتے ہیں۔ تھنک ٹینک نے امریکہ، یورپ اور دیگر عطیہ دینے والے ڈونیٹ کرنے والے ممالک پر زور دیا کہ وہ طالبان حکومت کی توثیق کیے بغیر افغانستان کو انسانی بنیاد پر مدد کرے اور تباہ ہونے سے روکنے کے طریقے تلاش کریں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ایران کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کو لے کر امریکی بڑا موقف سامنے آیا ہے۔ جب ویانا میں جو کانفرنس ہو رہی تھی، جوہری مذاکرات کو لے کر جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ جب ناکام ہو گئی تو اس ناکامی کی صورت میں امریکہ نے اپنا سخت موقف ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے فوجی آپشنز تیار ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے ساتھ ویانا میں ہونے والے جوہری ایگریمنٹ پر بات چیت کے ناکام ہونے کی صورت میں ایران سے نمٹنے کے لیے منصوبے تیار کیے ہیں، اور ان منصوبوں میں آخری آپشن کے طور پر ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے شامل ہیں۔ اس تناظر میں توقع ہے کہ وہ واشنگٹن میں موجود اسرائیلی حکام یعنی وزیر دفاع اور موساد کے سربراہ سے حملوں کے معاملے پر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، کورونا کو لے کر بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے، بل گیٹس نے نئی پیشن گوئی دی ہے کورونا کے خاتمے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کورونا عالمی وبا کے خاتمے کے حوالے سے نئی پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ برس یعنی 2022 میں نیکسٹ ایئر میں کورونا وبا کا ایکوٹ فیس کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کورونا وائرس کے خاتمے کے امکانات موجود تھے، لیکن لوگوں کی ویکسینیشن کے عمل میں سستی اس میں بڑی رکاوٹ بنی۔ بل گیٹس نے کہا کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ ری انفیکشن کی لہر سامنے آئے، لیکن اگر ہم بہتر کام کریں تو وبا کا خاتمہ 2022 کے آخر تک ہو جائے گا۔ اس طرح کی نئی پیشن گوئی انہوں نے دی ہے۔ وہیں پر اومیکرون جو کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ سامنے آیا ہے، یہ بھی تباہی مچا رہا ہے، تو اسی کو لے کر انگلینڈ سے خبر آ رہی ہے کہ انگلینڈ میں اومیکرون ویرینٹ کے 22 سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہے۔ انگلینڈ میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کے روز انگلینڈ میں کووڈ-19 کی پابندیاں عائد کرتے ہوئے لوگوں کو گھر سے کام کرنے، عوامی مقامات پبلک پیلیسز پر ماسک پہننے اور اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ویکسین لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، ایک چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پیرس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، پیرس میں ایک قیدی جو سعودی شہری تھا، جسے صحافی جرنلسٹ جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا جس پر الزام تھا، وہ پیرس میں زیر حراست تھا، اس سعودی شہری کی رہائی عمل میں آئی ہے، اسے رہا کر دیا گیا۔ فرانس کے پبلک پراسیکیوٹر نے اس شہری کی رہائی کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک غلط شناخت کا معاملہ تھا اور اس شخص کو غلطی سے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پیرس کے پراسیکیوٹرز نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام سفری کاغذات کی جانچ پڑتال سے پتہ چلا ہے کہ ترکی کی جانب سے غلط طور پر وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور ان کا اس گرفتار شہری پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس شخص کے سرحد پر چیکنگ کے وقت اسکین کے دوران میں پاسپورٹ کو نشانزد کر دیا گیا تھا، مگر اس کا اس شخص کی ایئرپورٹ پر گرفتاری پر اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ پیرس میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے فرانسیسی حکام سے اس سعودی شہری کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور اب اس گرفتار سعودی شہری کو رہا کر دیا گیا ہے۔